ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ السلام علیکم سامعین، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ تو ہم مرزا اسد اللہ خان غالب کی ایک غزل پر پہلے بات کر چکے ہیں، اب ہم دوسری غزل کی جانب بڑھیں گے اور مرزا غالب کی خصوصیات کا خود مشاہدہ کریں گے۔ تو ان کی غزل کی خوبیوں میں ہم جانتے ہیں کہ شوخی ہے، شرارت ہے، ان کی زبان و بیان کا عمدہ استعمال ہے، تو تھوڑی سی مشکل پسندی ہمیں نظر آتی ہے، مگر خیالات کا عمدہ استعمال ہے، اپنے فلسفے کا، اپنی گفتگو کو، اپنے ابلاغ کا جو ہے ایک اور خوبی موجود ہے ان میں۔ بہرحال غزل دیکھتے ہیں جس کے ہم جانتے ہیں کہ ہر شعر الگ معنی رکھتا ہے۔ تو مطلع ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو شاعر کا مطلع ایک یعنی یونیورسل ٹروتھ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ایک عالمگیر حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ انسان کے زندگی میں ہزاروں خواہشیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہر خواہش پر دم نکلتا ہے انسان کا، کہ یہ تو ضرور پوری ہونی چاہیے، یہ تو میری زندگی کی اہم ترین خواہش ہے، لیکن وہ بہت ساری خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں یا پیچھے رہ جاتی ہیں۔ شاعر کہتا ہے بہت نکلے میرے ارمان، یعنی بہت ساری میری خواہشیں پوری بھی ہو گئیں لیکن پھر بھی کم نکلا۔ لیکن اگر تناسب دیکھا جائے، موازنہ کیا جائے جو خواہشیں نہیں پوری ہوئی ان سے، تو جو پوری ہوئیں وہ بہت کم ہیں۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، انسان خواہش ہی کا تو مارا ہے، انسان جو ہے وہ خواہش کا پتلا ہے، تو خواہش کرتا ہے، اسی لیے وہ بڑھتا ہے، کچھ سوچتا ہے، ارادے باندھتا ہے۔ بہرحال تو ہزاروں خواہشیں انسان کی زندگی میں، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ زندگی پیدائش سے لے کر موت تک انسان کی خواہش جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ تو احمد فراز نے کیا خوب کہا تھا کہ دل کسی حال پہ قانع ہی نہیں جانے فراز، تو بھی مل جائے تو کیا اور نہ جانے مانگے۔ تو بھی مل گیا تو پتہ نہیں پھر دل کیا اور مانگنے لگ جائے۔ تو خواہش ضرور ہوتی ہے، ہر خواہش پوری ہو یا نہ پوری ہو، اس کے بعد انسان کی خواہش بدل جاتی ہے، بعض اوقات وہ بعض اوقات ایک ہی خواہش شکل بدل کر پیش آتی رہتی ہے، اور غالب جو ہے اس حقیقت کا، اس انسانی حقیقت کا پوری طرح ادراک رکھتے ہیں، اور بڑی خوبصورتی سے انہوں نے اپنے غزل کے مطلع میں اس بات کو پیش کیا۔ ڈرے کیوں میرا قاتل، کیا رہے گا اس کی گردن پر، وہ خون جو چشم تر سے عمر بھر یوں دم بدم نکلے، دم بدم نکلے، تھوڑا تھوڑا کر کے نکلے، وہ خون جو چشم تر سے، میرا خون تو میری نم آنکھوں سے نکلا ہے اور قطرہ قطرہ نکلا ہے، اس لیے میرے قاتل کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی گردن پر کیا الزام آئے گا؟ تو قاتل کی گردن پر الزام آتا ہے، خون آتا ہے، تو ڈرے کیوں میرا قاتل، میرے قاتل کو شاعر کہہ رہا ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی گردن پر کوئی خون نہیں آئے گا، اس کو کوئی قانون نہیں پکڑے گا، کوئی عدالت اسے سزا نہیں دے گی، کیونکہ جذباتی قتل کرنے کی کوئی سزا موجود نہیں ہے۔ کوئی کسی کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، اس کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مان توڑتا ہے، تو ایسی صورت میں نفسیاتی قتل ہو جاتا ہے بعض اوقات انسان کا، وہ اندر سے ہی مر جاتا ہے۔ تو غالب اسی چیز کا اظہار کر رہا ہے کہ میرے قاتل کو ڈرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، کیونکہ اس نے میرا جذباتی قتل کیا ہے، میرے جذبات کا قتل کیا ہے، اس لیے میرا خون رفتہ رفتہ آنکھوں کے ذریعے بھرا ہے، میں آہستہ آہستہ مرا ہوں، اس لیے میرے قاتل کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس پر کوئی الزام نہیں آئے گا۔ تو ایک شاعر کہتے ہیں کہ کیا نہ آئے گا اسے خوف میرے قتل کے بعد، دست قاتل کو ذرا دست دعا ہونے دو، دست قاتل کو ذرا دست دعا ہونے دو۔ تو مرزا داغ کا یہ شعر ہے کہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے قاتل کو ضرور خوف آئے گا جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا کہ ان ہاتھوں سے میں نے کسی کا قتل کیا ہے، لیکن غالب کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دو مختلف کیفیات ہیں، لیکن پھر بھی اس میں چیزیں آپس میں کسی نہ کسی طرح کا ان میں آپس میں یعنی ملاپ پایا جاتا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ تو نکلنا خلد سے آدم کا آپ نے بھی سنا ہوگا،
کہ آدم کو کیسے خلد یعنی جنت سے نکالا گیا تھا آدم اور حوا کو، تو اس تلمیح کی طرف، اس روایت کی طرف، واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی سنا ہے کہ وہ نقصان ہوا تھا آدم کا، کہ اس کو اعلیٰ مقام سے نیچے گرا دیا گیا تھا، لیکن وہ کیا نقصان تھا، وہ کیا گرایا جانا تھا؟ اصل بے آبرو تو میں ہو کر نکلا ہوں، اصل نقصان تو میرا ہوا ہے کہ مجھے میرے محبوب کے در سے اٹھا دیا گیا ہے، مجھے میری محبوب کی گلی سے نکال دیا گیا ہے۔ تو آدم جب نیچے اترے تو ان کا کم از کم ان کا جو ساتھی تھا، کمپینین تھا، وہ ان کے ساتھ تھا، ہوا ان کے ساتھ تھی، کسی حد تک عارضی سزا تھی جو ختم ہوئی، مگر بہرحال غالب جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی مبالغہ آرائی سے بھی کام لے رہے ہیں، اپنے محبوب کی گلی سے نکلنے کو آدم کے جنت سے نکلنے سے بڑا سانحہ قرار دے رہے ہیں۔ تو موازنہ بھی کر رہے ہیں، شاعر صنعت موازنہ کا بھی استعمال ہے دو واقعات کے درمیان، اور اپنی بات کو بڑھا چڑھا کر بھی پیش کر رہے ہیں، اور کس خوبی سے پیش کر رہے ہیں۔ تو محبوب کے گلی سے نکلنا ایک عاشق کے لیے، ایک شاعر کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ تو ہم بارہا شاعری کے موضوعات میں اس میر کے شعر کو دہرا چکے کہ یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے۔ تو یہ ایک شعر ایک پورے ایک نفسیات کی عکاسی ہے اردو غزل کی، کہ جس میں محبوب کے در کو ایک ایسی علامت محبوب کی گلی کو بنایا جاتا ہے کہ جس کے دروازے سے عاشق کبھی نہیں اٹھنا چاہتا۔ تو ایک عاشق کا کام، ایک شرابی کا کام میں خانے میں پڑے رہنا ہے، ایک عاشق کا کام محبوب کے در پر پڑے رہنا ہے، اب وہ محبوب جو ہے وہ مجازی ہو یا حقیقی ہو۔ بہرحال تو بھرم کھل جائے ظالم تیری قامت کی درازی کا، اگر اس طرۂ پر پیچو خم کا پیچو خم نکلے۔ بھرم کھل جائے ظالم، سارا راز کھل جائے، کس کا؟ تیرے قامت کی درازی کا، یہ جو تو طویل قامت بنا ہوا ہے، اونچا لمبا قد والا بنا ہوا ہے، لمبے قد والا، تو اس کا راز سب پر عیاں ہو جائے کہ تو اصل میں لمبے قد والا نہیں ہے، اصل میں تو دراز قد شخص نہیں ہے، اصل میں تو اونچی عزت والا شخص نہیں ہے۔ کیسے پتہ لگے؟ اگر اس طرۂ پر پیچو خم کا پیچو خم نکلے، کہ یہ جو تو نے پگڑی سر پر باندھی ہوئی ہے، یہ جو ترہ تو نے باندھا ہوا ہے اور اس کے اوپر شملہ اٹھایا ہوا ہے، تو پگڑی عزت کی علامت ہے کہ تو نے یہ جو عام طور پر آپ دیکھیں تو پگڑی میں پیچ و خم کپڑے میں ڈال کر سر پر لپیٹی جاتی ہے، تو کپڑے کو بل دیے جاتے ہیں اور سر پر لپیٹی جاتی ہے، تو اس کو وہ پیچ و خم کہہ رہا ہے پگڑی کے، وہ کہہ رہا ہے آہستہ آہستہ تمہاری پگڑی میں کھولوں سر پر سے، تو جیسے جیسے پگڑی کھلتی جائے ویسے ویسے تمہارا قد چھوٹا ہوتا جائے گا، اور سب کو پتہ لگ جائے گا کہ تو نے تو اونچی پگڑی پہن کر صرف محض اپنا قد لمبا کیا ہوا ہے، اصل میں تو بونا قد ہے، اصل میں تو یعنی چھوٹے ظرف کا انسان ہے۔ تو علامت ہے، عزت کی علامت ہوتی ہے پگڑی، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بزوں میں خود بڑے بنے ہوتے ہیں، اپنی پیسے یا طاقت کے بل پر عزت والے بنے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا، تو خوشامدوں کے بل پر بعض لوگ آگے نکلے ہوتے ہیں۔ تو سچے بندے کو ضرورت نہیں ہوتی کسی دوسرے کے سہارے کی، اپنے قد اونچے کرنے کے لیے اس کو پاؤں اٹھانے کی ضرورت نہیں، یا سر پر پگڑی پہننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو شاعر بھی کسی ایسے ہی شخص کو مخاطب کر رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں اگر تیرے یہ پیچو خم کھولنے لگوں پگڑی کے تو سب کو پتہ لگ جائے، گویا یعنی علامت ہے کہ میں تم پر اعتراض کرنا شروع کروں، تمہارے راز کھولنا شروع کروں کہ تمہارا کتنا علم ہے، یہ کسی بھی شعبے میں وہ بات کر سکتا ہے، کہ تمہاری علمیت کا راز جان لیں گے سارے اگر میں تجھ سے بحث کرنے ابھی شروع ہوں۔ اگر وہ کوئی شاعر ہے تو تمہاری شاعری پر میں بات کرنے لگوں تو ابھی کچھ نہ بچے گا۔ تو ایک بڑا رعب دار انداز ہے شعر کا، تو ایک سمجھ لیں کہ ایک نااہل کو دیکھ کر جو ہے وہ اس پر کڑی تنقید کی جا رہی ہے، تو ایک حق گو شاعر ایسا کام کرتا ہے۔ جیسے لالا محمد حنیف کا خوبصورت شعر ہے کہ باندھ لینے سے ایک کلاه دروغ قد کسی کا بلند ہوتا نہیں، کہ جھوٹ کی آپ کلاه باندھ لیں سر پر تو اس سے کسی کا قد نہیں بلند ہو سکتا۔ ہوئی جن سے توقع خستگی کی داد پانے کی، وہ ہم سے بھی زیادہ خستہ تیغ ستم نکلے، کہ جن سے توقع تھی کہ وہ میری خستگی پر، میری خستہ حالی پر، میری اس جو برے حال ہو چکا ہوں میں، جو مشکل میں پھنسا ہوں، جن سے مجھے توقع تھی وہ میرے دوست، میرے اپنے کہ آ کر میرا حوصلہ بڑھائیں گے۔ تو شاعر کہتا ہے جب میں نے اپنے ان دوستوں کا حال دیکھا تو وہ مجھ سے زیادہ خستہ تیغ ستم نکلے، کہ تیغ ستم، ان پر ظلم و ستم کی جو تیغ یا تلوار تھی وہ اس سے زیادہ خستہ ہو چکے تھے، ان پر ظلم کی جو تلوار چلی اس سے وہ لوگ زیادہ خستہ ہو چکے تھے۔ کون؟
جن سے امید تھی شاعر کو کہ مشکل وقت میں یہ مدد کریں گے۔ اب اس پس منظر کو ذرا 1857 کی جنگ آزادی کے پس منظر میں دیکھیں تو غالب کے خطوط سے آیا ہے کہ کس طرح غالب جو ہے دہلی میں رہ گیا اور سارے اہل اسلام جو ہیں وہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس کے بعد ہجرت کر گئے یا کچھ مارے گئے، لوٹ لیے گئے۔ تو دوستوں سے گلے شکوے چلتے رہتے ہیں، کبھی ان کے خستہ حالی کا خیال بھی آتا ہے اور کبھی جو ہے وہ ان کے رویوں پر غالب اظہار بھی کرتا ہے۔ جیسے ایک شعر مشہور ہے کہ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصح، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا۔ تو بہرحال یہاں لیکن شاعر کے لیے یہاں بھی چارہ ساز کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو چارہ سازی کر سکتے تھے ان کا شاعر سے بھی برا حال ہے۔ محبت میں نہیں ہے فرق مرنے اور جینے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے۔ تو بہت رواں اور بہت حسین شعر ہے، رومانویت سے بھرپور شعر ہے۔ تو محبت میں نہیں ہے فرق مرنے اور جینے کا، کہ جس نے محبت کر لی اس کے لیے فرق نہیں ہوتا پھر جینے اور مرنے کا، اس کے لیے زندگی ایک جیسی ہو جاتی ہے اس کے لیے، بلکہ یوں کہہ دیجئے کہ موت ختم ہو جاتی ہے ایک سچے عاشق کے لیے، عاشق صادق کے لیے۔ اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے۔ تو بہت خوبصورت الفاظ کا تضاد کا معنی کا استعمال کیا شاعر نے، ایک طرف ضرب المثل استعمال کی، دوسری طرف اس نے عام لہجے میں کہ اس شخص کو ہم دیکھ کر جیتے ہیں جس کو دیکھ کر اس پر دم نکلتا ہے۔ تو دم نکلنا محاورتاً استعمال ہوتا ہے، یعنی کوئی چیز یعنی بہت اچھی لگے۔ تو جس کافر پہ دم نکلے، کہ کافر بھی ہم اس چیز کو کہتے ہیں بعض اوقات، ویسے تو کافر منکر اور مشرک کو کہتے ہیں، لیکن یہاں ان معنوں میں استعمال ہو رہا ہے کہ بہت حسین۔ تو کوئی چیز بہت اچھی بھی لگے ہم اس کے لیے بعض اوقات منفی لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے یہاں کافر لفظ استعمال ہوا۔ تو جس کافر پہ دم نکلے، کہ وہ جس پر دم نکلتا ہے، یعنی وہ جسے میں بہت پسند کرتا ہوں تو اسے دیکھ کر میں جیتا ہوں، لیکن ظاہری طور پر محاورہ ایسے معنی دے رہا ہے کہ اس کو دیکھ کر جیتے ہیں جس پر میرا دم نکلتا ہے، یعنی جس کی وجہ سے میں مرتا ہوں، لیکن اصل میں وہ یہ نہیں کہہ رہا۔ تو لفظوں کی خوبصورتی ہے اور یہ غالب ہے، جو یہی چیز غالب کو غالب بناتی ہے۔ تو واقعی محبت میں فرق نہیں رہتا مرنے اور جینے کا۔ تو جیسے ابرار سالک کہتے ہیں، کیسا سود خسارہ سالک دل کے سودے میں، جان چلی جائے تو بھی نقصان نہیں ہوتا۔ تو دل کا لین دین ایسا ہی ہوتا ہے کہ جان چلی جائے تو بھی نقصان نہیں ہوتا۔ تو فیض نے کیا خوب کہا تھا کہ گر بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنے ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ تو اگر عشق کی بازی ہو تو پھر جو بھی لگا دو، پھر کیا ڈر، کس چیز کا ڈر ہے؟ پھر جیت گئے تو واہ واہ سبحان اللہ، اور نہ بھی جیتے تو کوئی بات نہیں، تو ہار نہیں ہوتی اس میں۔ تو بہرحال خوبصورت غالب کا یہ شعر تھا۔ تو مقطع کی جانب بڑھتے ہیں۔ کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں واعظ، پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے۔ پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے۔ کہتے ہیں اب دو انتہائیں ہیں، دو تضاد ہیں، کہ ایک مولوی صاحب یا واعظ کرنے والا یا نصیحتیں کرنے والا شخص ہے جو لوگوں کو ہدایت کی نصیحت کرتا ہے، نیکی کی راہ کی۔ شاعر کہتا ہے کہ میں خانے کا دروازہ کہاں اور مولوی صاحب کہاں، یا عالم کہاں، یا وہ واعظ کہاں۔ لیکن میں اتنا بتاتا ہوں کہ کل میں خانے سے نکل رہا تھا دروازے سے، اور وہ دروازے سے اندر جا رہا تھا، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ اب میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کدھر کیوں گیا ہے۔ تو غالب نے صرف اشارہ کیا ہے کہ کل پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے، کہ میں خانے سے شراب پی کر نکل رہا تھا اور واعظ صاحب نصیحت کرنے والے ناصح جو ہیں وہ ہمارے مولوی صاحب وہ کدھر جا رہے تھے، وہ میخانے میں اندر تشریف لے جا رہے تھے۔ تو ان دونوں باتوں کا شاعر کہہ بھی رہا ہے کہ کہاں میخانے کا دروازہ اور غالب میاں کہاں واعظ صاحب، کہ ان دونوں کا تو آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے، تو طنز ہے ایک طرح سے۔ تو یہ محبت کی شراب پھر سارے پیتے ہیں، تو عشق مجازی میں بھی یہ بات آ سکتی ہے، عشق حقیقی میں بھی یہ بات آ سکتی ہے، اور طنز میں بھی آ سکتی ہے کہ غالب واقعی طنز کر رہے ہیں ایسے شخصوں پر، ایسے لوگوں پر، اشخاص پر، کہ جو ظاہر میں تو انہوں نے اپنا پروفیشن بنایا ہوتا ہے، جو اپنا شعبہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ مذہب کو اپنا فیشن بنا لیتے ہیں اور اس سے پیسہ کماتے ہیں، پروفیشن بنا کر اس کو اپنا شعبہ بنا لیتے ہیں، اور
اپنے اندر سے، اپنی اصل میں، اپنی جڑ میں وہ اتنے سچے، وہ مومن نہیں ہوتے. تو ایسے لوگوں سے نقصان بھی ہوتا ہے، اور باشعور لوگ ایسے لوگوں کو پہچان بھی لیتے ہیں. تو کہاں میں خانے کا دروازہ، تو ایسا ہوتا ہے کہ جب دونوں چیزوں پر انسان کو یقین نہیں آتا تو مفت کی شراب تو قاضی بھی نہیں چھوڑتے. ایسے کچھ اور ضرب الامثال اور محاورے بھی مشہور ہیں کہ جو میخانے کو اور واعظ کو یا زاہد کو یا مذہب سے متعلق شخص کو یا نیکی کی تلقین کرنے والے کسی لیکچرار کو بھی تنزیہ استعمال کرتے ہیں. جیسے ایک شعر ہے کہ جھوم کے جب رندوں نے پلا دی، شیخ نے چپ کے دعا دی. تو کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں واعظ. تو عمدہ غزل مرزا غالب کی. تو مجھے امید ہے اب ہم کافی حد تک اس غزل کو سمجھ چکے ہوں گے. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ